آمالنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام، لیکچر نمبر 2۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ سورة التوبہ 3:8۔ ہم پڑھ رہے تھے محرم الحرام میں کرنے کے کام اور رکنے، یعنی جن کاموں سے بچنا چاہیے اور جو کام کرنے چاہیے، جن میں ہم نے مومن کی حرمت دیکھی تھی۔ تو مومن کی حرمت ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے خون کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا مال، یعنی اس کے مال کی حرمت اور اس کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ مال کی حرمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا ناحق مال لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے مسلمان کا مال جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کسی کی مرضی کے بغیر بھی اس کی چیز لینا جائز نہیں۔ تو محرم الحرام چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنا بہت ضروری ہے، تو انسان سب سے زیادہ حرمت کے لائق ہے، یعنی سب سے زیادہ قابل احترام ہے انسان۔ تو ہمیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا ہم اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی حرمت کو پامال تو نہیں کر رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ یعنی مسلمان کون ہے؟ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیتے ہوں۔ اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ اسی طرح مذاق میں بھی کسی کا مال لینا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں اور نہ حقیقتاً۔ یعنی مذاق میں بھی کسی کی جو کوئی چیز ہے لینا جائز نہیں۔ اسی طرح مزدور کی اجرت ہضم نہیں کی جا سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو۔ اسی طرح عورت کو حق مہر نہ دینا بھی جرم ہے۔ یعنی کچھ مرد کیا کرتے ہیں، عورت کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ اس کو دیتے نہیں، ادا نہیں کرتے، تو یہ بھی جرم ہے۔ جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا، یہ بھی جرم ہے۔ یعنی کسی جانور کو بھی بے فائدہ قتل کر دینا جرم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال لوٹنے سے، اچکنے سے بھی منع فرمایا، یعنی کسی کا مال لوٹنے لینے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالشت قبضہ کرتا ہے، اس کے گلے میں زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور زمین کا ذکر کیوں یہاں پر آیا؟ کیونکہ زمین بھی مال ہی کی ایک قسم ہے جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔
یعنی جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لے گا تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جائے گا جو قیامت تک تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، یعنی جو مال اس کو واپس کرنا چاہیے وہ واپس نہ کرے، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ اور دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ ذلیل کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، یعنی کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا سب سے بڑا سود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی سے کسی ایک چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کرے گا۔ یعنی انسان کسی مسلمان بھائی سے ایسی چیز کو دور کرے جو اسے عیب دار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن آگ سے دور کر دے گا۔ اور اس وقت سب سے بڑی جو چیز عیب دار کرنے والی ہے وہ غیبت ہے، تو ہمیں غیبت سے بچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو منع بھی کرنا چاہیے۔ اور بے جا تبصرے کو غیبت قرار دیا گیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے تبصرے کیے جانا لوگوں پر، اور خاص طور پر اس بات پر جو دوسرے کو ناگوار گزرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے صرف حضرت صفیہ کے چھوٹے قد کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کروا ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں، خواہ مجھے اتنا اور اتنا مال ہی کیوں نہ ملے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل اتارنے کو بھی پسند نہیں کیا، اور چاہے اس کے بدلے آپ کو کتنا ہی مال کیوں نہ ملے۔ کسی کی عزت پامال کرنے میں پہلی بات ہے چغلی کرنا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ من عدو، عدو کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے، اور دوسری روایت میں ہے جو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرے۔ عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں۔ اور دوسرا، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین لوگ چغل خوری کرنے والے اور دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے، یعنی کسی کو ڈرائے دھمکائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، مجھے نصیحت کریں، تو فرمایا، کسی سے کوئی نیکی کرتے ہوئے اسے معمولی نہ سمجھو، خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نیکی قرار دیا ہے کہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرنا۔ اور عزت پامال کرنے میں گالی دینا بھی آتا ہے، یعنی کسی کی عزت پامال کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس کو گالی دینا۔ اور حدیث میں ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کو اے کافر کہتا ہے تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا ہو، اور مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے، یعنی مومن کو لعنت کرنا اس کو قتل کر دینے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں
کہ تم لعن طعن کرنے والے نہ بنو، زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے اور نہ ہی گواہی دینے والے۔ کسی کو آڑ نہ دلائیں۔ انسان اپنی زبان اور اپنی عزت کا دفاع بھی کرے۔ کسی کو کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کو پلٹ کر آنے پر اپنی ہی بے عزتی کروانے کے در پہ ہو جائے۔ یعنی ہمیں اپنی بھی عزت کا خیال کرنا ہے۔ ایسی بات کسی کو نہیں کہنی چاہیے کہ وہ اگر دوبارہ ہمیں ویسی بات کہہ دے تو ہماری عزت خراب ہو۔ اس کے بعد ہیں محرم کے روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد محرم کے روزے رکھنے کو سب سے اہم قرار دیتے تھے اجر کے اعتبار سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ تو فرمایا اس کا روزہ جس کو تم محرم کہتے ہو، اور خصوصاً عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں دن کا جو کہ گزر چکا ہے۔ عاشورہ کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا۔ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو فضیلت ہے عاشورہ کی وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے کا یعنی کہ پہلے بھی محرم حرمت والا مہینہ تھا اور اس دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور محرم کے روزے مسلمانوں پر اس وقت فرض تھے جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو لوگ محرم کے روزے رکھتے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر محرم کا جو روزہ ہے عاشورہ کا روزہ اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے یعنی عاشورہ کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں یہ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 1 کے بجائے 2 روزے رکھے جائیں، یعنی 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ چلے جی، ہمارے محرم کے 2 لیکچر سے اور آج ہمارا دوسرا اور آخری لیکچر تھا۔ امید ہے آپ سب کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ سب نے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔